بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ثم الجحیم صلوه، پھر اسے جہنم میں جلاؤ. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے باندھ دو، اسے جکڑ دو. کیا مراد ہے اس سے؟ جہنم کی کوئی ایسی زنجیر، اور 70 ہاتھ سے یہ ذراع عربی زبان میں کہا جاتا تھا، یہ ہاتھ سے لے کر کونی تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ چونکہ اس طرح میٹرز اور فلان نہیں تھے تو اس سے بھی ناپا جاتا تھا، اتنے ذراع ہے جس طرح یہ بالشت ہوتی ہے. تو اس 70 ہاتھ سے کیا مراد ہے خداوند عالم بہتر جانے. اور عربی زبان میں یاد رکھیے 70 کا لفظ کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی ایک ایسی زنجیر کہ جو گویا جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، اس زنجیر میں اسے باندھ دو. دنیا میں مالدار تھا، دنیا میں صاحب اقتدار تھا، سمجھتا تھا میں کبھی پھنستا ہی نہیں ہوں. آج اسے باندھ دو، اسے جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً یہ کون ہے؟ یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کی باتوں کو نہیں لفٹ کراتا تھا، اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا. کوئی اس کو اللہ کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا. میں عرض کرتا رہتا ہوں، ایمان دل سے مان لینا، دل سے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں. اہل بیت اطہار نے بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث بتائی ہیں ایمان کے بارے میں. یقیناً یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اور دوسری بات جو جوڑی ہے وہ کیا اس کے ساتھ؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور اس ایمان کی ایک بڑی نہ ہونے کی ایک بڑی نشانی کیا تھی؟ یہ خود تو کھلاتا ہی نہیں تھا، کسی دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا کہ یار یہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کا خیال رکھا کرو، انہیں کچھ کھلا دیا کرو. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اپنے دسترخوان پہ سب کچھ تھا لیکن غریب کی پرواہ ہی نہیں تھی. اس کو سوچتا ہی نہیں تھا کہ آس پاس کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، کچھ بھوکے بھی ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا غریبوں مسکینوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے یہاں پہ 2 جرم، ایک کہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. سورۃ الماعون میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے. میں کہوں میں تو مانتا ہوں، تو اللہ کہے گا میں بیماری میں بتا رہا ہوں نا، میں ڈاکٹر ہوں، علامات بھی اس بیماری کی تو قیامت کو نہیں مانتا، میں تجھے بتاتا ہوں علامتیں کیا ہیں. مت کہ میں مانتا ہوں، علامتیں جو میں بتا رہا ہوں وہ علامتیں دے. پہلی علامت فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ، اگر یتیم کوئی اس کے ہتھے چڑھ جائے، اس کا کوئی رشتہ دار جس کا باپ مر گیا، اس کا رشتہ دار تھا، اس کا باپ یتیم ہتھے چڑھ گیا، اس نے سمجھا اس کی جائیداد میرے باپ کا مال، کھانی شروع کر دی. اس کو ڈرا کر دھمکا کر، وہ کمزور تھا، یتیم کا مال کھا گیا. یہ قیامت کو نہیں مانتا، جتنا مرضی کہتا رہے میں قیامت کو مانتا ہوں. اور دوسرا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھلانے کی. قرآن کہہ رہا ہے یہ قیامت کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی اپنے دوست کے پاس جائیں جو ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ ہو، وہ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی کہے تجھے تو بہت خطرناک بیماری ہے، آپ کہیں میں تو ٹھیک ہوں، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ وہ کہے کہ تو بیماری کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں، میں علامتوں کو جانتا ہوں، تو نہیں جانتا، تو ڈاکٹر نہیں ہے. اور پھر وہ آپ کو علامتیں بتائے تو آپ کو پتہ چلے کہ
اللہ نے قیامت پر ایمان نہ ہونے کی علامتیں کیا بتائی ہیں؟ ایک، کوئی کمزور ہے جو یتیم ہے اس کو برا سلوک کرنا، اور دوسرا غریبوں کی پرواہ نہ کرنا۔ لہذا جو قرآن مجید سن رہا ہے، یہ ادھر بھی آیا سورۃ المعون میں بھی اور یہاں بھی، کیا کرتا تھا؟ نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ خود تو کھلاتا ہی نہیں تھا، اتنی بھی توفیق نہیں تھی کہ کسی، اصلاً اس کو پرواہ ہی نہیں، اس کی زندگی میں غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی امپورٹنس نہیں تھی۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ بڑے دوست تھے دنیا میں، آ جاتے تھے اگر پھنس جاتا تھا حمایت کرنے کے لیے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے یہاں پر۔ اور یہ حمیم کا لفظ کیا ہے؟ حمیم کہتے ہیں گرم کو۔ ایک ہوتا ہے عام سا دوست، ایک ہوتا ہے بڑا پکا یار جو ہر جگہ پہ ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتا ہے، اسے قرآن میں کہا ہے، قرآن نے کیا نام دیا ہے؟ حمیم۔ گرم کھولتے ہوئے پانی کو بھی حمیم کہا ہے، اور گرم جوش پکے دوست کو بھی حمیم کہا ہے۔ اور یہ پکا دوست کا یہاں پہ کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں چونکہ صاحب بال تھا، صاحب اقتدار تھا، اس کے یار بھی بہت تھے جو پہنچ جاتے تھے ہر جگہ پر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والے پانی کے علاوہ اس کے پاس کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں۔ غسلین یہ وہ غسالہ یا غسالہ کہتے ہیں اس پانی کو جب آپ کپڑے دھوتے ہیں اور نچوڑتے ہیں تو وہ گندا پانی جو اندر سے نکلتا ہے، اور یہاں غسلین سے مراد زخموں سے بہنے والا پانی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کھانا بھی نہیں۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائے گا کوئی اس کھانے کو سوائے جنہوں نے یہ خطا کی ہے، جنہوں نے، اور یہاں خطا سے مراد ظاہر ہے غلطی سے ہونے والی نہیں ہے، عادی جو مجرم تھے، جنہیں اللہ کے نافرمانوں کے علاوہ اس کو اور کوئی نہیں کھائے گا، یعنی صرف اور صرف اللہ کے نافرمان اسے کھائیں گے۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یقیناً یہ ایک کریم رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، تم کم ہی نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔